الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے ایمان والے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ مومن نہیں، اور اگر مومن نہیں تو پھر ولی بھی نہیں ہے، یہ یاد کر لینا۔ چونکہ دوسروں نے دیکھا کہ یہ سارے ادھر جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ سلسلے شروع کر دیے ہیں، لیکن عقیدے صحیح نہیں ہے تو ان کا ولایت سے کوئی تعلق۔ یہاں اہل سنت کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان 6 سمتوں میں 6 جہتوں میں پوری کائنات گھوم لو، اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے۔ یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ولایت انعام ہے، انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو۔ چلیں میں زیادہ اونچا نہیں جاتا، غوث پاک سے غوث پاک، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد، حضرت قطب صاحب، بابا صاحب، محبوب الہی، یہ سارے کون ہیں؟ داتا صاحب، سلطان باہو، گولڈا شریف، شرک پور شریف، یہ کون سارے؟ سنی۔ ان میں کوئی ہے نہیں؟ تو یہ بات یاد کر لو، یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی نشانی، اور نماز کی ہر رکعت میں ان کے پیچھے چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور جن پر انعام ہوا ان میں صالحین۔ تو یہ اللہ کے پیارے، تو یاد رکھنا جو مومن نہیں وہ ولی نہیں، اور مومن وہ ہے جس کے عقیدے درست ہیں۔ یہ بھی ایک پوری تفصیل، یہ میں نے بنیادی طور پر آپ کو 2-3 باتیں یاد کرانی تھی، سمجھانی تھی، خلاصہ پیش کر کے سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرتا ہوں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، پہلی بات، اسلام مکمل کامل اکمل دین ہے، اس میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو صوفی ازم کہا جاتا ہے اور جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت اور طریقت اسلام کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہونا، شریعت کا زیادہ پابند ہونا۔ عام آدمی صرف فرض واجب کرے گا، جو صوفی ہے وہ نفل بھی چھوڑنے والا نہیں۔ یہ جھلکی آپ کے سامنے اختصار میں باتیں کر چکا۔ جاہل ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جانتا ہی نہیں ہے پہچانے گا کیسے؟ عالم ہونا ضروری ہے، اور علم مدرسوں میں بھی ملتا ہے، رب بھی عطا کرتا ہے۔ ولیوں کی قسمیں بتا چکا، فطری، وہبی، کسبی، وہ بھی آپ نے سن لی ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ بھی یاد رکھنی ہے۔ یہ جو آج کل سواریوں والے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، ان کا ہم اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو مالائیں پہن لیتے ہیں، لمبے چولے، زلفیں چھوڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی ولایت نہیں۔ ہاں شریعت و سنت کا پابند ہے تو بات کرے، اس کے علاوہ نہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم، غوث بھی عربی کا لفظ، اعظم بھی عربی کا لفظ، سمجھا دوں، بار بار سنتے ہیں۔ غوث کے معنی فارسی میں ہوتے ہیں فریاد رس، اردو میں ترجمہ جو کسی کی دہائی سنے اور سن کر مدد کرے، ٹھیک ہے؟ اعظم زیادہ شان والا، درجے والا، بڑا۔ تو غوث بہت سے ہیں، ان میں یہ غوث اعظم کہلاتے ہیں کہ ان میں غوثوں کے غوث ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اب یہاں پھر مختصراً بات کر دوں تاکہ یہ نہیں ہو کسی نے نہیں سنی تو سن لے۔ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کس کے سامنے دہائی دینی چاہیے؟
اللہ کے سامنے کس کو کون ہے جو فریاد سنے اور سن کر اس کو حل کرے؟ تو غوث تو اللہ ہے. آپ بندے کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں تو سن لو. لفظ غوث کی اگر صرف بات کرنی ہے تو آپ کے ہاں روزانہ عدالت میں استغاثہ پیش ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ استغاثہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے. اپیل کرنا، انگلش میں آپ اپیل کرنا کہہ دیں گے، اردو میں آپ دعائی دینا کہ جی میرا مکان قبضہ کر لیا گیا ہے. جج سے کہنا بچاؤ تو وہ جج کو غوث مانا ہے تو استغاثہ پیش کر رہے ہو نا. اگر لفظوں کی بحث میں جانا ہے تو پھر اس طرح. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ولی کو جو بھی شان عزت مرتبہ حاصل ہے وہ اللہ تعالی کی عطا سے ہے. وہ خود سے ولی نہیں، خود سے غوث قطب ابدال نہیں. اس کو یہ درجہ مرتبہ شان عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. بات ختم، جھگڑا ہی ختم. ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ ارے بھائی میری مدد کر دو یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر کسی کے سامنے بھی بات نہ کی جائے. یاد رکھنا اللہ نے ان کو ہمارا مددگار بنایا ہے. یہ ہمارے غوث ہیں، اللہ نے ان کو ہمارا غوث. آواز آئے؟ یہ یاد رکھنا. خود سے غوث نہیں، رب نے بنایا. نام ہے عبد القادر. کیا نام ہے؟ القادر اللہ کا نام ہے. اللہ کے ناموں میں یہ القادر جو ہے اس میں اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں. اللہ کے ناموں میں مثلا ایک نام الرحمن مہربانی کی طرف، کریم ہے، ستار ہے. وہ ایک ایک القادر میں سب کچھ آ جاتا ہے. القادر کے معنی سب کچھ کرنے والا، جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ رحمان بھی رحیم تمام القادر میں آ جاتی ہیں. تو القادر اللہ کا نام ہے، عبد القادر غوث اعظم کا نام. تو اس القادر کے جلوے دیکھنے ہوں تو عبد القادر میں دیکھ لو. اللہ بات میں نے بہت آسان کر کے سمجھا دی ہے. جیلان ایک تو پاکستان میں ہے، اس کا نام انہوں نے گیلان یا جیلان رکھ لیا ہے. وہاں کے لوگ بھی گیلانی کہلاتے ہیں، وہ نہیں. یہ ایران اور عراق کے درمیان ایک علاقہ، قصبہ اس زمانے میں تھا گیلان. وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. یکم رمضان المبارک 470 ہجری، 470 ہجری. لاہور میں حضرت داتا صاحب آرام فرما ہیں، ان کی جو وفات کی تاریخ بتائی ہے وہ 465. غوث پاک سے 5 سال پہلے. میں نے یہ بات کتابوں میں تو نہیں پڑھی، مجھے میرے حضرت صاحب نے سنائی تھی کہ غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں ان کا مرید ہوتا. اتنی بڑی ہستی آرام فرما رہے ہیں داتا صاحب. 470 یا بعضوں نے 471 بھی لکھا ہے آپ کی ولادت ہوئی یکم رمضان المبارک کو. والد کا نام موسیٰ. کیا نام ہے؟ ماں کا نام فاطمہ ام الخیر. والد ابو صالح. غوث پاک کے ایک اور بھائی تھے عبداللہ، ان کی وجہ سے کنیت ابو صالح، ان کی نام موسیٰ. والد کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں. ان کے والد امام حسن کی اولاد ہیں، ان کی والدہ امام حسین کی اولاد ہے رضی اللہ عنہم. ماں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 11 واسطے ہیں. باپ کی طرف سے بھی حضور تک کتنے واسطے ہیں؟ 11. مہربانی.
دونوں طرف سے 11 واسطے. یہ 11ویں کا عدد بھی کتنا مبارک. یہ 11ویں کا بیان آگے آئے گا. ایصال ثواب کی بات ابھی رہتی ہے. تو یہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. مشہور باتیں ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے, دہراؤں گا. یکم رمضان کو پیدا ہوئے, کچھ دن گزرے تو آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا یہ بچہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھاتا پیتا, مجھے تو لگتا ہے روزے رکھتا ہے. مغرب کی اذان ہو جائے, غروب آفتاب ہو جائے, کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. صبح سے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں. یہ آپ کی وہ مشہور کرامت کے حوالے سے بھی 2 باتیں میں کر دوں. لفظ کرامت کے معنی بزرگی. لفظی معنی کیا ہے؟ بزرگی, شان. معجزہ اور کرامت خرق عادت, خرق عادت, عادت کے خلاف. بظاہر لگے کہ یہ عادت کے مطابق نہیں, وہ خرق عادت کام کو کہتے ہیں. یہ کام اللہ کا ہوتا ہے. معجزہ ہو یا کرامت, کام کس کا ہے؟ ایک بار اور یاد کرنے کے لیے, ایک بار اور. کام کس کا ہے؟ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ, ولی سے ظاہر ہو تو کرامت. آسان ہو گئی بات, کوئی مشکل نہیں. کام کس کا ہے؟ جو کام بظاہر, مثلا آپ کو میں کہوں کہ جی وقت پہلے گزر جائے, جو گھنٹے بعد چیز ہونی ہے وہ پہلے ہو جائے. 45 منٹ باقی ہے گھنٹہ پورے ہونے میں, یہ 45 منٹ 1 منٹ میں ہو جائیں, تو یہ عادت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اور اللہ والے اگر یہ دکھا دے تو یہ ہوگی کرامت. تو کام کس کا؟ اللہ کا. دکھانے والا جو ہے وہ ولی ہے. یہ معیار نہیں ہے کہ ولی اسی کو کہیں گے جس کے اندر کرامت ہوگی. جو کرامت دکھائے وہی, جو معجزہ دکھائے وہی. تو یاد رکھو نبی معجزے دکھاتے ہیں, ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, مگر یہ ان کی نشانی نہیں. نشانی اللہ نے بتا دی, ایمان اور تقوی. ایمان اور کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین ہوا کو حکم دیتے, کرامتیں دکھاتے, تو یزیدی لشکر ٹکتا. میں کہتا ہوں سب کو چھوڑو, نبی پاک سب کو ہی مسلمان ساری دنیا کو کر دیتے, ایک بھی گناہگار نہیں ہوتا. کہ ان کو اختیار تھا اللہ کی طرف سے یا نہیں ہے؟ کوئی شبے کی بات ہے؟ وہ اگر اپنا معجزہ دکھاتے دنیا میں کوئی ایک کافر رہ سکتا تھا؟ اونچی نہیں. تو وہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی کر سکتے تھے تو فلانے کو کیوں نہیں کر دیا یوں, تو امام علی مقام نے بھی ایمان اور تقوی دکھایا. تو اصل نشانی ایمان اور تقوی. تو جب انہوں نے ذکر کیا یہ روزے رکھتا ہے, تو حضرت ابو صالح موسیٰ, لقب تھا جنگی دوست, اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پسند کرتے تھے. فارسی میں جنگی دوست, عربی میں آپ مجاہد کہہ لیں. بہت پیار کرتے تھے, اللہ کی راہ میں لڑنے کو پسند کرتے تھے, جنگی دوست لقب. انہوں نے فرمایا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے, اور حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم ہیں ولی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ پیدا ہوتے ہی آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، پتہ چل گیا مادر زاد ولی اللہ، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے۔ پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، ولی ہی سمجھ آ گئی؟ واقعات تفصیل ہے۔ چھوٹی عمر میں مدرسے جانا شروع کیا، جب غوثیت کے تخت پر فائز ہوئے، کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز کے۔ بغداد شریف میں جب آئے غوثیت کے تخت پر بیٹھے تو کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا۔ کہاں؟ کتنی عمر؟ چھوٹی سی عمر، 4 سال کے بچے کو آپ مدرسے بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ جب میں مدرسے جاتا تھا اس وقت میرے ساتھ فرشتے ہوتے تھے جو آواز لگاتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ فرماتے ہیں بچے مدرسے سے آتے ہوئے کھیل رہے تھے، ایک بیل جانتے؟ پوچھ رہا ہوں، بیل بچے ہوتے ہیں، وہ اس بیل کے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ جا رہا تھا تو میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ اچانک وہ بیل جس کے پیچھے بچے بھاگ رہے تھے وہ رک گیا۔ جب میں اس کے پیچھے میں نے چلنا شروع کیا تو وہ رک گیا، اور اس نے میری طرف منہ پھیر کے کہا اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، یہ تو دوسرے بچے ہیں، تجھے اللہ نے اس لیے پیدا، ابھی چھوٹی عمر ہے، گنتی کے لحاظ سے اندازہ کر۔